अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में इंतखाबात हो गए हैं और अब ये सबको पता चल गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वजीर आजम बनने जा रहे हैं। सूबों में सिंध का मामला क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और पंजाब का मामला क्लियर है कि नून लीग। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का अभी तक नहीं पता। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये जरूर कहा कि हम मैंडेट का एहतराम करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने लिया और वो भी दूसरी जमातों के मैंडेट का एहतराम करे। सब जमातें हैं इस वक्त सरगर्म नजर आती हैं हुकूमत बनाने के लिए, देखते कि कौन कामयाब होती है। मगर इस वक्त एहतजाजों का सिलसिला जारी है और एहतजाज लाहौर में हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और आज साद रफीक साहब ने मनाजरे की दावत दी है। वो मनाजरे की दावत उन्होंने हामिद खान साहब को दी है या तहरीक इंसाफ को दी है कि आके मुझसे मनाजरा कर ले मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से कि उसमें धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। और जो कराची में एहतजाज जारी है वो बड़ा अहम है। पीटीआई एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ साथ जमात इस्लामी कर रही है और जमात इस्लामी ने पूरे कराची के इलेक्शन के बायकॉट कर दिया था, दूसरी जमातें कर रही हैं। और एमक्यूएम के कायद की तरफ से इस एहतजाज पर जो है उन्होंने एहतजाज किया कि ये एहतजाज जो है वो जो उनके जुमले थे वो मैं आपको जरा सुनाऊंगा भी और उसका जवाब रजा साहब से लूंगा कि ये जो बात उन्होंने की है जिसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजा हारून साहब ने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको बताया गया है, तो वो किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और ये बात करनी चाहिए थी अल्ताफ हुसैन साहब को, नहीं करनी चाहिए थी। और कराची के इंतखाबात के हवाले से आज खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने NA-250 का कहा है कि वहां पर चंद पोलिंग स्टेशन पर नहीं, 41 पोलिंग स्टेशन पर नहीं बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में NA-250 में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। तो क्या तरीके से आप इस बात से मुतमईन होगी, उसके लिए डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे साथ मौजूद होंगे। जमात इस्लामी से भी हम कोशिश करेंगे मौक़िफ़ मालूम करने की। एक प्रोग्राम में ब्रेक और फिर मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा और जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा और रजा हारून साहब से पूछूंगा कि ये किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया है, क्योंकि आज एमकेएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बारहा इजहार किया गया। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। और मेरे साथ इस वक्त कराची से 90 से मौजूद हैं रजा हारून साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। रजा हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें जमात इस्लामी से नईमुर रहमान साहब ज्वाइन करेंगे, उनका बहुत शुक्रिया। और सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे पहले आरिफ अलवी साहब हमें ज्वाइन कर लें। मेरी उनसे बात भी हुई थी 7 बजे, उन्होंने कहा था मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और इस वक्त आरिफ अलवी साहब ना फोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। 8:13 हो गए तो मुझे ब्रेक से वापस आना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमें ज्वाइन कर लें। मैं रजा साहब आपकी तरफ से कहा गया कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान है, जो तकरीर है, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसे रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब तो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने उस बयान की मजम्मत कर दी है और पूरी कौम की तरफ से कर दी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। मैं आपको सुनवा देता हूँ रजा साहब और फिर मुझे बताइएगा कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे शो किया है, क्योंकि वो बच्चे बैठे थे 3 तलवार पे, उनके हवाले से एक बात की गई है, फिर वो कराची के हवाले से एक बात की गई है। जरा ये बयान सुनाइए रजा हारून साहब को, फिर मैं जवाब देने का मौका दे। आपको और कराची के अवाम का मैंडेट आपको पसंद नहीं है तो फिर कराची को सुबह शाम गालियां देने के बजाय कराची को पाकिस्तान से अलहदा कर दीजिए। अगर कराची से नफरत, कराची और एमक्यूएम के अवाम से नफरत बना की तो ये आग पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। ये 3 तलवार के पास जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं और बहुत शोबाजी कर रहे हैं, मैं लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं, वरना तो अभी मैं हुक्म करूं अपने साथियों को 3 तलवार पे पहुंचकर वो तलवारों को असल शक्ल दे देंगे मेरे साथी। जी रजा साहब, बयान आपने सुना, जरा मुझे बताइए वो 3 तलवार पे बच्चे और खवातीन बैठे थे, उनको कहा कि 3 तलवारों को असल तलवारों में की शक्ल दे दें या फिर वो अगर मैंडेट पसंद नहीं है कराची का तो फिर कराची को अलहदा कर दे। कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हुआ है रजा साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते ना, मतलब हम नहीं, मैंने आपकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, उसके बाद हम आपको समझाएं भी। ये तो मतलब आप अगर आपको मजे लेने हैं वो अलग चीज है, लेकिन बड़ी क्लियरली से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन ली तो फिर दोबारा क्या बता देते हैं आपको दोबारा जो मैं ताकि कोई काउंटर क्वेश्चन कर लूं आपको। बताइए, जब ये बोला गया भी आपने सुना है, उन्होंने कहा अगर ये किसी से मुखातिब है ना, अगर कराची को दीवार से लगाएंगे, अगर कराची का फैसला करेंगे तो आप कराची को अलहदा क्यों नहीं करते थे? ये डिमांड थोड़ी तो सवाल हुआ, इतनी उर्दू नहीं समझ आती तो फिर बेकार है। और जिन्होंने अगर बयान दे दिया बयान पे, उन पे अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, तो उर्दू ही नहीं समझ आती कि डिमांड और सवाल में क्या फर्क होता है। ये कॉनोटेशन ही नहीं समझ आई, तो इसका तो मैं अगर उर्दू जबान अगर आपकी नहीं है मादरी तो समझ लें, किसी से पूछ लें।
اگر یہ ہے تو پھر آپ کراچی کو علیحدہ کر دیجیے. ہم نے ڈیمانڈ نہیں کری. آپ کی بھی اردو اچھی ہے شاہزیب, آپ سمجھ گئے ہوگے, پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کو میں سمجھاؤں. میرے سوالات دوسرے ہیں. جن کی اردو کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں آپ پر کس طرح تنقید کی ہے. میرا سوال دوسرا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مظاہرہ طریقے دیکھیں بات سنیں شاہزیب, جی سر, مجھے تو پرواہ نہیں ہے نا کون کیسے تقریر کر رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بات غلط رپورٹ ہوئی میڈیا کو تو اس کو ہمارا جو فرض بنتا تھا وہ میڈیا میں آگر کلیریفیکیشن دے دینا اور میڈیا سے ریکویسٹ کرنا کہ پلیز اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دیں. اس کے بعد بھی میڈیا ہم سے پلٹ کے یہی سوال کرے گا تو پھر ہماری انٹینشن تو صاف ہے, آپ کی انٹینشن کا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے تقریر کو ڈسٹارٹ تو نہیں کیا, میں نے تقریر کا ایک پورشن بتایا, آپ کو موقع دیا جواب دینے کا, تو وہ ڈسٹارٹ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں میڈیا یہ یا میڈیا وہ. سر میں نے تو ایک تقریر کا پورشن دکھایا, آپ سے سوال کیا ہے رضا صاحب. نہیں اتنا مطلب گفتگو کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, ایسے تھوڑی کرتے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے. میں کہہ رہا ہوں میں نے بھرپور پریس کانفرنس میں جس کو آپ نے سنا بھی, اگر اس کو سننے کے بعد بھی آپ بول رہے ذرا مجھے سمجھا دیں تو میں نے آپ کو پھر سمجھا دیا. لیکن یہ تو اردو میں بات ہوئی تھی. سوال کو سن تو لیں سر, سن تو لیں, پورا پروگرام آپ کہنا آپ بولتے رہیے گا. تو یہ اردو زبان تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ سوال کو کس طرح اپنے مطالبے میں تبدیل کر دیا. آپ سے مراد آپ نہیں, آپ اپنے اوپر مت لیں. میں نے تو وہاں جب پریس کانفرنس کے اندر یہ بھرپور طریقے سے ریکویسٹ کی, اپیل کی میڈیا کے دوستوں سے کہ یہ ایک بات مطالبے کی شکل میں جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو سن لیں. ابھی آپ نے خود ویڈیو سن لی, آڈیو سن لی, اس میں مطالبہ نہیں سوالے سے تو آپ اگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس مطالبے میں اگر لگا ہوا ہے, وہ مطالبہ نہیں ہے, وہ اگر ہے کہ اگر آپ اس مینڈیٹ کو, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر لگا ہوا ہے. اور نہیں دیکھیں, اگر کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ پھر ہم الگ ہو جائیں گے. پوری بات کریں. دیکھو اردو دان ہے نا آپ, میں بھی اردو دان ہوں, مگر یہ نہیں پھر کہ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رضا صاحب مجھے ٹھیک ہے نا, اب میں سوال صرف مجھے یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جو بھرپور احتجاج کر رہی ہے, مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر کسی نے کہا ہو نون لیگ کی طرف سے کہ جی لاہور میں اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر لاہور کو الگ کر دیجئے, یا پنڈی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو, وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ پنڈی کو الگ کر دیجئے. کراچی سے کیوں؟ اچھا اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے وہی نا سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر اس سے پہلے کے جملے لیں تو قائد الطاف حسین بھائی نے یہ کہا کہ کراچی کراچی کراچی, پورا دن کراچی, میڈیا میں کراچی, کراچی میں ڈیلیمیٹیشن ہوگی, کراچی میں ری ویریفیکیشن آف ووٹر لسٹ ہوگی, کراچی میں دہشت گردی کر کے کراچی کے لوگوں کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دیا جائے گا, کراچی میں جماعتیں مطالبہ کریں گی, اور ٹھیک ہے فوج رینجرز آئے, اس کی نگرانی میں الیکشن ہوا, کراچی کے اندر تمام چیزیں ہوئیں, کراچی کو ہائی لائٹ کیا گیا. پورے 2 مہینے 1.5 مہینے کیمپین پنجاب میں چلتی رہی, سارا میڈیا وہاں فوکس رہا, سارا میڈیا کیمپین وہاں کے جلسے جلوس, ادھر جلسہ ادھر جلوس, ادھر جلسہ ادھر جلوس, آپ دکھاتا رہا. 11 مئی کو جو ہے وہ آپ نے طے کیا کہ NA 250 میں ڈیفینس فورس کے ایک اسکول کو فوکس کرنا ہے پورا دن, اور تاثر یہ تھا کہ اس کانسٹیچوئنسی سے پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے والا ہے, اتنا ضروری ہے فیس 4 کا وہ اسکول. ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک بات ہے, اگر ہوئی تو اس کو درست ہونا چاہیے. اسی لیے 11 مئی کو دیکھیں ریکارڈ کی درستگی کرتا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ, 11 مئی کو دوپہر میں 90 میں پریس کانفرنس میں, جس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے 11 مئی جب الیکشن ہو رہے ہیں دوپہر میں NA 250 NA 248 میں ری الیکشن کا مطالبہ کر دیا تھا. آج تو اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے خوشبخش شجاع صاحبہ نے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اتنی جلدی ایک ایک دو دن میں بھول جائیں گے تو پھر تو بڑا سہل ہے, بڑا آسان ہے کسی بھی ایشو کو کنفیوز کرنا. اچھا میں بڑا حیران ہوں کہ عارف الوی صاحب نے 3 تلوار. اچھا میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں بڑا حیران ہوں کہ عارف الوی صاحب نے, عارف صاحب مجھے سوال تو کرنے کا موقع دے دینا. میں بڑا حیران ہوں کہ عارف الوی صاحب نے, میں جوائن نہیں کیا ہوا ابھی تک کیونکہ جو سوال ہے میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بھی ساتھ ساتھ کرتا چلتا, بٹ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا تھا. 3 تلوار پہ احتجاج ہو رہا تھا اور پر امن تھا, آپ کی پارٹی احتجاج کرتی رہی ہے, پر امن اسٹرائک کال دیتی رہی ہے. آپ سے تو کبھی کراچی میں کسی نے پلٹ کے نہیں کہا. یہ آپ نے اگر وہ بچے بیٹھے ہوئے خواتین بیٹھی ہوئی 3 تلوار پر, تو ایسا جملہ الطاف نے صاحب کی طرف سے ہے. سمجھ گیا, اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے کیا کری کہ اگر میں اپنے کارکنوں کو کہہ دوں, تو سر آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی نے یا کسی اور جماعت نے تحریک انصاف نے کہا کہ اگر ہم بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیں گے آپ اسٹرائک کرتے ہیں. نہیں میں نے تو یہ بات ہی نہیں کری نا جماعت اسلامی تحریک انصاف. میں کہتا ہوں اس جملے سے آپ نے مطلب کیا لیا. دیکھیں اسی طرح بات کلیئر ہوتی ہے. اچھا آپ نے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان 3 تلواروں کو اصلی شکل دے دیں گے, یہی کہا نا, یہی کہا نا. بالکل ٹھیک.
उस 3 तलवार आपने, अच्छा पहले बताएं आपने क्या मतलब लिया, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपने क्या मतलब लिया एज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आपने क्या मतलब लिया? मैं आपको बता देता हूँ सर, सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि मैं अगर अपने कारकुनों को कह दूं तो वो 3 तलवारों को असल तलवारों की का रूप दे देंगे, यानी कि जो 3 तलवार पे लोग बैठे हैं, अच्छा, उनको ये कहा जा रहा है कि जी हाँ। मैं अपने कारकुनों को इजाजत नहीं दे रहा, वरना ये तलवारें असली तलवारें बन सकती है, मेरे कारकुनों के हाथ में आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई मतलब है तो आप बताइए रज़ा साहब। अच्छा अच्छा, वो 3 तलवारें कभी देखी है क्लिफ्टन पर जाकर? सर मैं रहता ही देखी उस होंगी इलाके में, उसी इलाके में रहता हूं। है ना? माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत आसानी हो गई। उन 3 तलवारों में लिखा हुआ क्या, जरा ये बता दें। ईमान, कायद आजम के अकवाल लिखे हैं, मगर इससे बता देना मुझे रज़ा साहब, मुझसे मेरा कुछ ना करें ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईमान, इत्तेहाद, ये सब चीजें लिखी हुई है इस पे लिखी हुई है, मगर मैं कह रहा हूँ 3 तलवारों को असल तलवार की हकीकत दे दूंगा, इसका मतलब क्या है? यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की है वो 3 तलवारें। ठीक है, वो 3 तलवारें कोई स्वॉर्ड्स नहीं है, वो 3 तलवार लड़ने वाली तलवारें नहीं है, वो एक सिंबलिज्म है। मैं तो सही मतलब लेता हूं, आपका अगर दिमाग में ही नेगेटिविटी है और वायलेंस है, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन ना किया करें, उसके मतलब खुद ना निकाला करें। अच्छी मुनासिब बात हुई जो आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आया पूछ लिया। अच्छा आपके समझ में नहीं आया। अच्छा रज़ा साहब फिर एक और सवाल पूछ लेता हूं, एक और बात नहीं समझ में आ रही ना, और पूछ लेता हूँ रज़ा, और पूछ रहा हूँ ना, और बातें क्लियर करनी है मैंने। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब ये कह रहे थे कि मैं अपने कारकुनों को अगर कह दूंगा तो वो इन 3 तलवारों पे जो लिखा हुआ है उसको यूनिटी में, इत्तेहाद में, इन चीजों में तब्दील कर देंगे। तो एक बहुत मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे NA 250 पे जो लोग बैठे हैं उनको, अल्ताफ हुसैन साहब आप ये कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि फिर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, हमें गाइड कर रहे हो। हम मैं सही तो बात पूछ कर रहे हो, उसकी हमने आपको बता दे दी। अब आप हमें गाइड ना करो कि हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुतमईन है आप? नहीं, क्या कर रहा था साहब आपने? जरा दोहराइएगा, मैं नहीं सुन सका आपको, जरा दोहराइएगा। मैंने कहा मैंने आपके 3 सवालों का बड़ी वजाहत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मैंने फिर आपको वजाहत कर दी और मैंने आपसे कह दिया कि जो तासुर देने की कोशिश की गई वो गलत थी, उसको हम रद्द करते हैं। कराची हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं और हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी किसी भी एक्टिविटी को या मोशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम कराची को पाकिस्तान से अलग होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते और कोई करेगा तो उसको करने भी नहीं देंगे। ये हमारा रिजॉल्व था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नहीं बोला आपने। ठीक है, मैं जरा नईमुर रहमान साहब से भी मैं साथ साथ बात कर लूं, बहुत देर से हमें ज्वाइन किया हुआ है। आरिफ अलवी साहब अभी तक नहीं है, ना आप बीपर पर हैं, ना फोन उठा रहे हैं। नहीं, आप चले जाइएगा। नहीं, आप नईम साहब की तरफ एक सेकंड, आप नईम साहब की तरफ बाकी सारा प्रोग्राम कर लीजिएगा। मोहतरम है, आप मुतमईन हो गए? वैसे मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मैं अगर आप मुझे फिर, मैं तो जवाब जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए 3 तलवारें असल तलवारों में तब्दील हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया। ना सर, फिर देखो शाहजेब, अभी आप कह रहे हो 3 तलवारें असल तलवारों में तब्दील होंगी, ये कहा ही नहीं है। 3 तलवारों को उनकी असल शक्ल देंगे। मैं अपने कारकुनों को अगर कह दूं तो असल शक्ल देंगे, इसका मतलब क्या है? तो यही बता दीजिए सर, ये बता दीजिए, इस जुमले का मतलब बता दीजिए रज़ा साहब। अब वही ना, आप समझना नहीं चाह रहे हो। मैंने कहा उन 3 तलवारों में लिखा क्या? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायद आजम के अकवाल, कायद आजम का पैगाम। वो 3 तलवारें सिंबलिज्म है कायद आजम के पैगाम की। वो 3 तलवारें किसी के ड्राइंग रूम में लटकी हुई 2 तलवारें नहीं है, वो एक जगह सिंबल है। सिंबल क्लिफ्टन का वो राउंड अबाउट 3 तलवार का कायद आजम के अकवाल का, उनके मिशन का सिंबल है। उसके बाद अल्ताफ भाई ने ये भी कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान को कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि वो सिंबल है, उस पे नहीं रज़ा साहब, मुझे सवाल का मौका दें। आपने कहा ये सिंबल है, अब ये सिंबल है, उस पर ये चीज लिखी हुई है। कारकुन को ये कहना कि अगर मैं अपने कारकुनों को कह दूं तो वो इन 3 तलवारों पे को असल तलवारों का रूप दे देंगे, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि उस जो NA 250 में लोग बैठे थे, उन्हें वो ये कह रहे थे कि उनके जो तहरीर है उसको हकीकत का रूप दे देंगे, इन 3 तलवारों को हकीकत का रूप दे देंगे। पहले आप अपने सामने वो एज इट इज कोटेशन रखो, फिर उसको पढ़ना। आपने फिर कहा कि असल तलवारों का रूप दे दूंगा, ये अल्ताफ भाई ने कहा ही नहीं। आपके इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अभी आपको दिखाया ना, मैंने अवाम को दिखा तो दिया है रज़ा साहब। अब आप लफ्जों को इधर उधर अगर वो है भी, मुझे ये बता दीजिए। चले, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था उसका मतलब क्या था? नहीं, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था उसका मतलब क्या? लफ्जों का मैं लफ्जों का हेर फेर कर रहा हूं और मीडिया जो है लफ्जों का हेर फेर नहीं कर रहा है। मैं अरे रज़ा साहब, कोटेशन
میں آپ کو دوبارہ سنا کے مطلب پوچھ لیتا ہوں. آپ نے میرے لفظوں میں الجھا رہنا ہے. میں جی ذرا دوبارہ سنا رضا ہارون صاحب کو. رضا صاحب دوبارہ سن لیجیے. رضا صاحب دوبارہ سن لیجیے. میں پھر مجھے مطلب سمجھا دیجیے گا. غلطی مانو گے اس کے بعد آپ دوبارہ سن لیجیے. آپ مجھے ایکسپلین کیجیے. اچھا ہاں اور سر میری غلطی کی بات جب آئے گی آپ سن لیں رضا ہارون صاحب. سر میری سنائیے گا. میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں نا. اگر آپ کو اور کراچی کے عوام کا مینڈیٹ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کراچی کو صبح شام گالیاں دینے کے بجائے کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کر دیجیے. اگر کراچی سے نفرت کراچی اور ایم کیو ایم کے عوام سے نفرت بنا کی تو یہ آگ پورے پاکستان کو جلا کر راکھ کر دے گی. یہ تین تلوار کے پاس جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور بہت شو بازی کر رہے ہیں, میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں, ورنہ تو ابھی میں حکم کروں اپنے ساتھیوں کو تین تلوار پہ پہنچ کر وہ تلواروں کو اصل شکل دے دیں گے میرے ساتھی. رضا ہارون صاحب اصل روپ دے دیں گے. میں نے کہا تھا یہ اصل شکل دے دیں گے. انہوں نے کہا میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں. اب بتائیں میں نے کیا غلط کہا تھا. آپ نے کہا تھا اصل تلوار کا روپ دے دیں گے. تلوار کا روپ دیکھو نا, جو کوٹیشن ہے اس کو ایسے نہیں پڑھا نا آپ نے. مجھے مطلب بتا دیں آپ کریں. دادا مجھے مطلب بتا دیں. میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تین تلواروں سے کیا مراد ہے. سمبولک ہیں وہ قطعاً مراد نہیں ہے جو آپ انٹرپریٹ کر کے ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ سے اپنے پروگرام میں قطعی طور پر کچھ انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہ رہا. رضا صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں شاید 3 دفعہ مسٹیک کری ہے, غلط پڑا ہے. رضا صاحب میں قطعی طور پر نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی تو ایک اور ہے اس میں انہوں نے کہا میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں, ورنہ میں ان تین تلواروں اپنے کارکنوں کو کہہ دوں کہ اصل روپ. پڑھنے کا انداز ہے. آپ جس طرح پڑھو گے ایک جملے کو روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, یہ پڑھنے کے انداز ہم بھی سمجھتے ہیں. شاید میڈیا میں آپ ہیں تو مطلب ہماری بھی تھوڑی سی عقل ہے. نہیں آپ کو مجھ سے زیادہ عقل ہے رضا صاحب. آپ کی عقل بھی مجھ سے زیادہ ہوگی. آپ کا آنر بھی, آپ کی اردو پر کمانڈ بھی مجھ سے زیادہ ہوگی. میں اس کو نہیں کوشچن کر رہا. میں سب چاہ رہا ہوں, میں مطلب نہیں سمجھا. میں نے آن ایئر آپ سے کہا اور آپ نے وہ دکھایا جی کہ اگر آپ کو کراچی والا بھی آپ نے سن لیا دوبارہ. وہ ٹھیک ہے, وہ اگر اس میں لگا ہوا ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ کلیئر ہے. اگر کے علاوہ کلیئر ہے تو پھر کیوں کنفیوژن ہے؟ وہ نہیں, میں اس کی بات پوچھ رہا ہوں رضا ہارون صاحب. یہ تین تلوار والا آپ نے کہا کہ وہ اگر کے تحت کہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شاذ یہ تو بہت آپ کا ذہن ہے نا. اب اپنے ذہن میں جو آپ پلاؤ بنا لو, خیال بنا لو. میرے پاس وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. جو پوائنٹ آف ویو تھا میں نے وہم کا علاج نہ کیجیے, سوال کا جواب تو دے دیجیے. نہیں سوال کا جواب, ہم لوگ کسی کورٹ میں کھڑے ہیں شاید. نہیں سر میں سوال پوچھتا ہوں, آپ ٹاک شو نہیں سر, اس ٹاک شو میں ہوتا ہے کہ سوال پوچھنا میرا استحقاق, جواب دینا آپ کا استحقاق. آپ نے نہیں دینا, آپ کہہ دیجیے میں نہیں دینا چاہتا, میں اگلے سوال پہ چلا جاؤں گا. نہیں بوس, میں نے بھرپور جواب دیا. میں نے پریس کانفرنس کی پارٹی کی جانب سے, میں نے ابھی بھی آپ کو بھرپور جواب دیا ہے اور میں ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہوں کہ جو ترجمہ جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں وہ قطعاً غلط ہے. میں اس کو رد کرتا ہوں, میری پارٹی اس کو رد کرتی ہے. اور جو منزل تھا وہ سمبولکلی تھا, اور وہ تین تلواریں قائد اعظم کا کال ہیں, قائد اعظم کا مشن ہے, قائد اعظم کا مقصد ہے یونٹی فیڈ ڈسپلن. وہ بالکل ہے, مگر آؤٹ آف کانٹیکٹ میں بالکل ہی رضا صاحب آپ یقین کیجئے مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا آپ سے آرگیو کرنے میں. مجھے بالکل رضا صاحب مجھے بالکل آپ سے آرگیو کرنے میں مزہ نہیں آ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یونٹی فیڈ ڈسپلن اس پہ لکھا ہوا ہے, میں روزانہ دیکھتا تھا لکھا ہوا ہے. جب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ان سے کہ لڑائی جھگڑا میں اپنے کارکنوں کو اس کا چلے میں ایک بریک لیتا ہوں سر. میں ایک بریک میں کافی دیر سے مجھے پولیس صاحب بار بار بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. میں ایک بریک لے لوں رضا صاحب, آپ ایک بریک لیتے ہیں جی. میں پتہ نہیں عارف الوی صاحب کہاں گم ہو گئے ہیں, بٹ میں جماعت اسلامی سے نعیم الرحمان صاحب کو شامل کروں گا ایک بریک کے بعد. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. انفارچونیٹلی NA-250 میں جس پارٹی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. عارف الوی صاحب نے کمٹ کیا تھا وہ میرے شو میں آئیں گے, میری بات بھی ہوئی تھی 7 بجے, انہوں نے کہا تھا میں پہنچ جاؤں گا, وہ نہیں ہے شو میں. نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ ہیں, میں ذرا ان سے بھی معلوم کر لوں. نعیم الرحمان صاحب NA-250 کا کہہ دیا ہے, خود مطالبہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے کہ جی یہاں پر پوری کانسٹیٹوئنسی میں, حالانکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 41 کا ہم نے کہا 41 میں کریں گے, اس پوری کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. آپ کی پارٹی کیوں پورے کراچی سے بائیکاٹ کر گئی؟ NA-250 کا مینلی NA-250 کا مطالبہ ہم نے تحریک انصاف کا دیکھا تھا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب دیکھیں مسئلہ صرف ایک سیٹ کا نہیں ہے, کراچی کا مسئلہ ہے. پورے شہر کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی کا لفظ چھوٹا پڑ گیا ہے, جس طرح قبضے ہوئے ہیں, ٹھپے لگے ہیں, لوگوں کو باہر پھینک دیا گیا اٹھا کے, عورتوں تک کی بے عزتی کی گئی ہے, اور بدقسمتی سے کوئی فوج اور کوئی رینجرز اندر داخل نہیں ہوئی. سب یہ کہنے لگے کہ ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اندر آ سکیں. اور پورے کراچی میں جس طرح سے عوام نکلے تھے, ہم سب سے پہلے تو انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کو اور انہوں نے امن کو ووٹ دیا, اور ہم نے ہماری جو کیمپین تھی, جو ہم نے خوف کا حصار توڑا تھا اور جعلی بم دھماکوں کے مقابلے میں لوگوں کو نکالا تھا باہر, تو اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکلے تھے, اور اس کے نتیجے میں امید پیدا ہوئی تھی کہ اب یہ شہر آزاد ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی ہوا کہ پورے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا اور سب لوگوں کو مارا پیٹا جانے لگا, تھپے لگنے لگے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں, کلپس موجود ہیں. اس لیے مسئلہ کسی ایک کانسٹیٹوئنسی کا نہیں ہے, مسئلہ پورے حیدرآباد نہیں صاحب, اگر میں ایک سوال کر سکوں کہ کراچی اور حیدرآباد میں ری پولنگ کرائی جائے. نہیں صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ فوج اور رینجرز نے یہ کہا کہ ہمیں اندر نہیں گھسنے دیا جا رہا. یہ موقف میں نے کہیں دیکھا نہیں کہ فوج یا رینجرز نے کہا کہ ہمیں کراچی کے پولنگ اسٹیشنز میں اندر نہیں گھسنے دیا. یہ موقف تو ہم نے کہیں نہیں سنا. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے جب ان سے رابطہ کیا اور ان سے جب بھی بات کی کہ بھائی اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ گھسے ہوئے ہیں, خواتین کے بوتھ میں گھسے ہوئے ہیں, ٹھپے لگ رہے ہیں, انہوں نے کہا پریزائڈنگ افسر ہمیں نہیں بلائے گا, ہم جو ہے وہ اندر نہیں جائیں گے. ہم نے کہا بھائی کراچی میں پریزائڈنگ افسر لیبر ڈویژن کے ہیں, کراچی میں پریزائڈنگ افسر واٹر بورڈ کے ملازم ہیں, 5 گریڈ کے, 3 گریڈ کے, جو بھی یہ, اور یہاں پر ان کے متحدہ کے کیمپ پہ تقرر ہوا ہے, اور اگر کوئی صحیح بھی ہے تو وہ متحدہ کے کو نکالنے کے لیے آپ کو کیسے بلائے گا؟ بعد میں شہر میں اس کو رہنا ہے. جب اس لیے تو ہم بنیادی طور پر مطالبہ کر رہے تھے کہ فوج کو بوتھ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ لوگ سیکیور محسوس کریں, عملہ بھی اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے. اس لیے کہ ایک شہر کے اندر جو کلچر ہے, شہر کے اندر جو دہشت گردی کا راج ہے, شہر میں جو گوری بند لاشوں کا کلچر ہے, اس میں لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی یرغمال بن جاتا ہے. تو یہ ہمارا مطالبہ تھا, لیکن اس مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا. اور جب ہم فوج سے اور رینجر سے رابطہ کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا کہ جب تک پریزائڈنگ افسر نہیں کہے گا ہم اندر نہیں جائیں گے, ہم باہر کے معاملات دیکھیں گے. تو باہر کے معاملات کا بھی حال یہ تھا, باہر کے معاملات کا بھی یہ حال تھا کہ ناظم آباد کے اندر, عزیز آباد کے اندر, لانڈھی میں, کورنگی میں, گولی مار میں کس علاقے کا نام لوں, گلستان جوہر میں کوئی فوج اور رینجرز موجود نہیں تھی, صرف سپاہی تھے چند پولیس کے, اور ان سپاہیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے بدترین صورتحال تھی. اس صورتحال میں اس الیکشن میں پورا وقت گزارنے کا مقصد تھا اس کو لیجیٹمیسی دینا. اچھا سر, نہیں سر ذرا میں نہیں سر ٹھیک ہے, نہیں سر ذرا میں رضا ہارون صاحب, یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے نہیں صاحب کی آپ نے سنی ہے, سوال مجھے پھر سننے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف بھی جب میری ابھی عارف الوی صاحب سے 7 بجے بات ہو رہی تھی, اب تو پتہ نہیں کیوں نہیں فون اٹھا رہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم پورے کراچی کا کہہ رہے ہیں کہ پورے کراچی میں مطالبہ ہو, کیونکہ میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ اب آپ کیوں کر رہے ہیں مظاہرہ. NA 250 میں تو خود متحدہ نے بھی کہہ دیا کہ دوبارہ الیکشن ہو, تو انہوں نے کہا تو ہم بھی پورے کراچی کا کہہ رہے ہیں, نعیم الرحمان صاحب بھی پورے کراچی کا کہہ رہے ہیں, اور جو انہوں نے باتیں کی اس کا آپ نے خود سن لیا. کیا کروں, ایلیگیشنز ہیں ان کو رد کرتا ہوں. اور کوئی سوال ہے؟ اس حد تک رد کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا عملہ, سارا اسٹاف, سب چیزیں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ تھی, تو ہم نے کہا اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ سب واقعی آپ سے وابستہ تھے سارے لوگ؟ اچھا, میں صرف ایک بات کا جواب دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں, کوئی اور سوال ہو تو کیجیے گا اس کے بعد. یہ MKM کے نمائندے کیا 12 بجے کے بعد بنے تھے؟ یہ جو لگوندر تھے, یہ تو 12 بجے سے پہلے بھی ہوں گے, ایک روز پہلے سے یہ لوگ اپوائنٹ ہو گئے تھے. یہ کیا سب کیا 12 بجے کے بعد MKM جوائن کی انہوں نے, لیبر ڈویژن جو جنہوں نے پھر 3 بجے جا کے اپنی پریس کانفرنس کر کے بائیک آؤٹ کیا, یہ سب لوگ MKM میں بعد میں شامل ہوئے تھے 11 بجے کے بعد. یہ ان کو نہیں پتا تھا صبح سے. یہ سب وہ باتیں ہیں, ان کا رائٹ ہے یہ جو اپنا ویو پوائنٹ رکھنا چاہیں, لیکن لاجیکلی اور انٹیلیجنٹ ویو پوائنٹ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ, فوج بھی ان کے حساب سے جو انہوں نے کہا, جو میں نے سنا, فیل کر دی, انہی کی ڈیمانڈ پہ آئی تھی. رینجرز انہوں نے فیل کر دی, تو اب کیا بھارت سے فوج آئے گی, امریکہ سے فوج بلائیں گے جس کے نگرانی میں الیکشن ہوں گے؟ میں یہ باتیں سمجھنے سے اس لیے قاصر ہوں کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کمپلینس کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ یقیناً انہوں نے فالو کیا ہوگا. بڑی منظم جماعت ہے جماعت اسلامی, اور انہوں نے فالو کر کے وہ کمپلینس یقیناً لانچ کی ہوں گی, اور وہ متعلقہ اداروں تک جائیں گی, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے آئندہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں. لیکن ایلیگیشن کسی پارٹی کا نام لے کر لگا دینا اور پھر 12:30 2 بجے 3 بجے جا کے اس کا بائیک آؤٹ کرنا, تو وہ میں اور کیا بولوں. جو میں نے کہا کیا ان لوگوں نے بیچاروں نے 12 بجے سے مطلب اسی روز صبح میں MKM جوائن کی تھی ان الیکشن کے افسران نے. اور NA 250 میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا, شاید اس کی بھی کلیئرٹی کر لیں ذرا سے, اس
لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ نے جو دکھایا اس کے علاوہ NA-250 ڈیفینس کا فیز 4 نہیں ہے. NA-250 میں ڈولی کھاتا ہے, ریتی لائن ہے, بزرٹا لائن ہے, بنس روڈ ہے, صدر کے ایریا ہے, PNT کالونی ہے, دہلی کالونی ہے, پنجاب کالونی ہے, اور بھی ایریاز ہیں. یہاں پر بھی پولنگ دیر سے شروع ہوئی, لیکن کیمرہ چونکہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ فکس کر کے رکھا ہوا تھا, اور ہم تو باقی جگہوں کی بھی شکایت کر رہے تھے. ہماری پریس کانفرنس آپ سن لینا 11 مئی کی. انہوں نے تو ایک پولنگ اسٹیشن پک کیا ہوا تھا اور وہاں کھڑے ہوئے تھے, ٹویٹر اور فیس بک چل رہا تھا. ہم پوری کانسٹیٹوئنسی ہم نے جو شکایت کی ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہے کہ 250 کے اندر پرٹیکولرلی بہت سی جگہوں پہ 3 بجے تک بھی نہیں, بہت سی جگہوں پہ 5 بجے تک, بہت سی جگہوں پہ پولنگ ہی نہیں ہو سکی. تو وہاں تو ایسا ماحول کریٹ ہو گیا کہ وہ ووٹر جو بڑی بڑی تعداد میں کسی کو بھی ووٹ ٹھیک ہے آپ کا جواب آ گیا. میں بات پوری کر لوں. پلیز نہیں آیا نا میرا جواب, نہیں آیا, بہت لمبا ہو گیا نا, ختم کر دوں میں. بڑی مشکل سے ہم نے عارف الوی صاحب کو ٹریس کیا. اس کے بعد میں پورے پروگرام بولوں گا ہی نہیں. اگر انہوں نے ان کے رائٹ آف ووٹ کے لیے, اور ہمارے مطالبے میں اور ان کے مطالبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہتے ہیں صرف NA-250 کا کراؤ, ہم کہتے ہیں PS-112 کا بھی کراؤ, PS-113 کا بھی کراؤ, کیونکہ جو ووٹر اندر ڈالنے سے ہی رہ گیا اس نے نہ تو 112 میں ڈالا ہوگا نہ NA-250 میں ڈالا ہوگا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 112 113 کا ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ تو ووٹر نے ووٹ ڈال دیا اسی پولنگ اسٹیشن میں جا کے, NA-250 میں نہیں ڈال سکا. یہ کنفیوز مطالبہ ہے, ہمارا بڑا لیجیٹمیٹ مطالبہ ہے کہ NA-250, PS-112, PS-113 اور NA-248, PS-108, 109 اس میں ری الیکشن کرانا. عارف الوی صاحب کو مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اگر میں ایک دفعہ موقف چلے آپ اپنا موقف دے دیں, پھر میں عارف الوی صاحب دیکھوں گا. دیکھیں شاذیب, رضا ہارون صاحب نے اخبارات کا مطالعہ یقیناً کرتے ہوں گے. ہم نے تو الیکشن کمیشن پہ ان ساری باتوں پر آخری دن بھی دھرنا دیا تھا, ان کو یاد ہوگا. الیکشن سے ایک دن پہلے جب سب لوگ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ اور فائنل کر رہے ہوتے ہیں ساری تیاریوں کو, ہم اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے دفتر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہ سارے مطالبے کر رہے تھے. ہم نے ہمارے پاس دیکھیں بات یہ تھوڑی ہے کہ کوئی خلاؤں میں تھوڑی ہے, لسٹیں موجود ہیں ان سارے لوگوں کی جو لیبل ڈویژن کے لوگ ہیں, ان سارے لوگوں کی جو واٹر بورڈ کے لوگ ہیں, جو ہے اس طرح سے افسر نہیں, اور لسٹیں موجود ہیں اور ریکارڈ ہے. اس میں مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ بہت واضح ہے, 250 کا نہیں ہے, 250 سمیت پورے کراچی, اور بلکہ ہم انکلوڈ کر رہے ہیں حیدرآباد کو. آج بھی وہاں دھرنا دیے لوگ, گل سینٹر پہ بیٹھے جماعت اسلامی اور PTI کے لوگ, اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر دیکھیں ان کو پریشانی کیا ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کو بوتھ کے اندر ہونا چاہیے. اگر ان کا مینڈیٹ ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ان کو رائے دی ہے, تو ان کو مگر نہیں سر, اس کا جواب دیں. میں یہ نقطہ لے جاتا ہوں صاحب کی طرف. یہ اختیار سر, یہ اختیار متحدہ کا تھا کہ فوج, یہ میرا اختیار تھوڑی ہے. تو اس مطالبے سے ان کو پریشانی الیکشن کمیشن کیا ہے بس. ہارون صاحب سے ہمیں اگر ان کا بھائی, اگر 1,78,000 ووٹ نہیں ہے, کمیشن طے کرے گا نا. نہیں, اگر تو 1,78,000 ووٹ نہیں ہے تو پھر ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو مطالبہ ان سے تھوڑی کر رہے ہیں. بھائی رضا صاحب, میں آپ سے تو مطالبہ نہیں تو ہمیں میں نے تو کہا بھی نہیں کہ آپ مجھ سے کر رہے ہو, آپ میرا نام لے رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو مجھے کیا پریشانی, مجھے کوئی پریشانی نہیں. آپ میرا نام لے کے گفتگو کر رہے ہو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں, میں نے نہیں بولا, میں نے کہا فوج بھی آ گئی. نہیں, میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا مجھ سے کیوں کہہ رہا ہو, میرا کیا مسئلہ ہے. آپ الیکشن کمیشن دیکھیے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بوتھ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ووٹر لسٹوں کو فوج کی نگرانی میں بننا چاہیے, تو اعتراض سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف الیکشن کمیشن نے کام کیا. جب لسٹیں صحیح کرنے کی بات کریں تو اعتراض, الیکشن فوج کی نگرانی میں اور بوتھ کے اندر فوجی تقرر کرنے کی بات کریں تو اعتراض. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا صحیح ہے تو وہ مگر نمر احمد صاحب, وہ اعتراض کے باوجود میں ذرا ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی طرف جاؤں. ذرا ڈاکٹر الوی صاحب کی طرف میں نے جانا ہے. بڑی مشکل سے ہماری رپورٹر پورا تلین کے ذریعے دیکھیں جو یہ بات کر رہے ہیں, اس میں ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گئی, ریویریفیکیشن بھی ہو گئی, فوج بھی آ گئی, دہشت گردی بھی انہوں نے کروا لی. میں سر آپ دونوں کوئی فوج کی نگرانی نہیں ہوئی, نوٹیفکیشن سے فوج کی نگرانی میں میرے بھائی. سر آپ دونوں کی بحث اپنی جگہ پر ہے. سر عارف الوی نے ہماری رپورٹر, انہوں نے بڑی مشکل سے ان کے ذریعے ہم نے ٹریس کیا عارف الوی صاحب کو پروٹیسٹ میں آنا, تو انہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں تھا. تو قرۃ العین ذرا عارف الوی صاحب سے اگر آپ میری بات کرا سکے کائنڈلی. قرۃ العین, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
اچھا اگر آپ عارف الوی صاحب سے گفتگو میری کرا سکیں. بالکل صاحب، ہم لوگ یہاں موجود ہیں کراچی میں سارے فیصل پر یہ دھرنا دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عارف الوی یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس دھرنے کی وہ قیادت کریں. ہم ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کیا نہیں مجھے میرا سوال ہو چکے ہیں اس دھرنے. میرا ایک سوال اگر آپ عارف الوی صاحب تک لے جائیں. میں صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے. چلیں آپ پوری صاحب سے بات کیجیے ذرا. میں سر ایک بریک میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں. ذرا میں کوشش کرتا ہوں سارٹ آؤٹ بھی کریں عارف الوی صاحب سے جس طرح میری بات ہو سکے. اور پھر یہ ہے صورتحال. یہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف الوی صاحب ویسے تو خیر آپ کو مجھے شو میں جوائن کرنا چاہیے تھا. اس کی شکایت میں آپ سے بعد میں کر لوں گا. بٹ مجھے یہ بتا دیجئے NA 250 پہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ خود متحدہ نے بھی کر دیا تو سر یہ احتجاج کیسا؟ جناب علی یہ 250 کے لیے احتجاج نہیں ہے. ہماری سیدھی سادی ڈیمانڈ ہے کہ سارے کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, سارے کراچی میں گڑبڑ ہے. بے انتہا ایویڈنس ہم سپریم کورٹ میں بھی پروڈیوس کریں گے, الیکشن کمیشن کو بھی ہم دے رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سارے کراچی میں پرامن انداز سے انتخابات فوج کی نگرانی میں اندر اور باہر کرا دی جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی پرامن جب ہی ہوگا جب کراچی کو اس بات کا احساس ہو کہ پرامن اور منصفانہ انتخابات ہو گئے. ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2-4 ہزار لوگوں سے شروع ہو کر اس وقت 15-20 ہزار لوگ یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں. ہم نہتے لوگ ہیں, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم اسی انداز سے, ہمارا حق ہے یہ بات ڈیمانڈ کرنے کا کہ منصفانہ انتخابات ہوں. دھاندلی کا ایویڈنس بے انتہا. آپ جانتے ہیں میں کراچی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ 12 گھنٹے لگے کھڑے رہے ہیں. میں ان ججز کو جانتا ہوں جو 3-4 گھنٹے لائن میں لگے رہے. اسپیسیفک ہو جائیے اور بتائیے کس نے دھاندلی کی ہے تاکہ میں سوال آگے کر سکوں. جی کس سے بات چیت کی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کس نے دھاندلی کی ہے. الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے, دھاندلی کس نے کی ہے سر؟ جی میں نے چیف الیکشن کمشنر سے بات کی 11 تاریخ کو. میں 3 بجے بھی ان کے پاس حاضر ہوا کہ جناب سارے کراچی میں ایسے بہت سارے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی, لوگوں کو دھکے دیے گئے. میرے پاس ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ویڈیو ایویڈنس ہے جو دکھا نہیں رہے. میں وہ ویڈیو ایویڈنس وہ عمران خان صاحب کو بھیج چکا ہوں, وہ ریلیز ہوگا. اب وہ پتا چلے گا کہ ٹیلی ویژن چینل کیوں نہیں دکھا رہے. کس کے خلاف ہے؟ ویڈیو آپ مجھے بھیج دیتے میں چلا دیتا. دستاویزی ایویڈنس. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بھیج دیتے میں چلا دیتا. بٹ کس کے خلاف ایویڈنس ہے مجھے یہ بتا دیجئے, کس کے خلاف ایویڈنس ہے؟ یہ تو ایڈمیشن ہے وہاں پہ پریسائڈنگ آفیسرز کا اور کیا بہت سارے ایڈمیشن لوگوں ہے کا کہ کیسے تھپے لگائے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ خود تو بولنے کی ہمت کر نہیں رہے, آپ خود تو بتائیے نا کس کے خلاف ایڈمیشن ہے. یہ متحدہ کے خلاف ایڈمیشن ہے. رضا ہارون صاحب میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کلیئر موقف لے کے آؤں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ حالات کیا ہے. رضا ہارون صاحب اب آپ بتا دیجیے. رضا ہارون صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میں رضا ہارون صاحب میں تو رضا ہارون صاحب جب کہیے گا جب ویڈیو رضا ہارون صاحب سے مجھے کنیکٹ کیجیے. رضا ہارون صاحب سے ہماری لائن ڈراپ ہوئی ہے. رضا ہارون صاحب سے ذرا کنیکٹ کیجیے. ایک بڑا ڈائریکٹ قسم کا ایلیگیشن ہے جو کہ میرے اس وقت لگایا گیا ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی طرف سے, اور لگایا گیا ہے رضا ہارون صاحب کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پر. اگر آپ جلدی سے مجھے کنیکٹ کر دیں, شو ختم بھی ہونے جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شاہزید صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رضا ہارون صاحب سے جب آپ جواب لیجیے گا جب یہ ساری چیزیں ریلیز ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پرامن احتجاج مجھے موقع تو دینا پڑے گا. آپ نے سیدھا الزام لگایا. رضا ہارون صاحب آپ میں یہ ذرا کہہ رہا جواب ہوں کہ دیجیے جس طرح سے 12 مئی تھا. رضا ہارون صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب لائن کنیکٹ ہوئی ہے, میں نہیں سن سکتا. چلا تھا ویسے ہی 11 مئی پرامن ہے. رضا ہارون صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے ایویڈنس ہیں, ہم سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے دھاندلی کی گئی ہے اور ہم اس وقت تک نہیں پرامن بیٹھیں گے تب تک کراچی میں دوبارہ الیکشن نہیں ہوتے. پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی فوج, پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی فوج. نہیں دوبارہ الیکشن نہیں. اچھا پھر کیا کریں؟ ری پولنگ دوبارہ الیکشن نہیں. اگر آپ پر دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے, اگر آپ اس کو رد کرنا چاہیں تو رد کر دیں, اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے تو نہ کہیں.
रीपोलिंग कह रहे हैं, रीपोलिंग होने मैंने सुना ही नहीं। मैंने मेरे भाई एक तो आप जज नहीं बन जाओ, मेरे को आपने फोन लाइन काट दी, 2 मिनट से मेरे पास फोन लाइन नहीं है आपकी, और आप मुझसे कह रहे हो इल्जाम का जवाब दूं मैं किसी के जलसे से? आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करके 2 मिनट मेरी फोन लाइन काट के अब आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं इल्जाम का जवाब दूं? क्या इल्जाम है बताएं, क्या इल्जाम है? रजा साहब, आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी फोन लाइन काटी थी, तो फिर ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को नहीं थी ना, ये आपका दिया था, तो वो भी कह सकते हैं कि आधे घंटे तक आप नहीं थे, रजा अरुण साहब से आप बहस करने में लगे हुए। नहीं भाई, आपने कहा कि इल्जामात का जवाब दे, मैंने सुने ही नहीं, आपकी फोन लाइन कट गई थी। सर मैंने अपने सवाल में इल्जामात दोहराए थे, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ रजा अरुण साहब, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि धांधली की गई है, हमारे पास वीडियो एविडेंस है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की है। अच्छी बात है, आप जाएं, तहरीक इंसाफ ने जितनी धांधली की है वो आज हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। ये जाए बिल्कुल जाए, अगर सबूत है तो लेकर जाए और वहां जाए। ये धरना किस लिए है फिर? अगर सबूत मौजूद है तो, सबूत नहीं है तभी तो धरना दिया हुआ है। अगर सबूत हो तो ये अदालत जाए ना, ये धरना किस लिए फिर? और आरिफ अलवी साहब, इसमें एक अहम सवाल यह है जो रजा अरुण साहब बात कर रहे हैं कि अब वो वाला मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अब जो 5-5 साल नहीं लगेंगे अगर कोई भी कहीं धांधली हुई है, आप एविडेंस दें, 20 दिन के अंदर फैसला होगा। तो रजा अरुण साहब कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है स्पीड पे होने की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मसला ये है कि इनका सुनामी जो है वो सुनामी नहीं रहा, नहीं आ सके, ये उसकी हार की ये इनकी वो है, ये हार में नजर आ रहे हैं कि कितने मोहतरम, कितने समझदार लोग हैं, इनको हार में नजर आ रहे हैं। सुनामी गायब हो गया, पंजाब में लपेट दिया सुनामी, सिंध में कर नहीं सके, KPK में इनके पास वो हुआ नहीं। अब ये अभी और नहीं, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यही करेंगे। आरिफ अलवी साहब, ये सुनामी जो पंजाब में सुनामी के साथ हुआ वो कह रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं सीधा जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, एविडेंस लेके 20 दिन में फैसला ले। ये सुनामी देखो शाहजेब साहब, ये पंजाब की सुनामी का जिक्र इसके अंदर गड़बड़ नहीं कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची को पुरअमन करने के लिए बेइंतहा जरूरी है कि मुनसिफाना इंतखाबात हों। हमने चीफ मिनिस्टर को कहा था, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था, हमने फौज को कहा था कि अंदर और बाहर पोलिंग स्टेशन के फौज को होना चाहिए। हम 17 जमानतों में मुत्तफिका ये बयान लिखा था, सब 17 जमानत से रिक्वेस्ट की थी। सिर्फ MKM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि फौज अंदर और बाहर हो। फौज अंदर और बाहर होती तो ये दिन नहीं आता। ये कन्फ्रंटेशन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कराची पुरअमन रहे। हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है मुत्तहिदा के साथ, हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है मुत्तहिदा के साथ। हमारा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है तो इंतखाबात आरिफ अलवी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सवाल ये कर रहे हैं रजा अरुण साहब, इसका जवाब दे दें ताकि मैं प्रोग्राम के वाइंड अप से पहले आवाम को बता दूं। मुझे ये नहीं क्यों दे रहे हैं? आपके पास सबूत है, आप ले जाइए। आरिफ अलवी साहब को बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। MKM का नाम ले रहे हैं तो फिर MKM के खिलाफ सबूत दें। इनकी गुफ्तगू में मोहतात अंदाज नहीं है। सबूत देंगे, सही कह रहे हैं। मैंने तो यही कहा था कि रजा अरुण साहब को जब पूछिएगा जब मैं सबूत दे दूं। मैं आपका सबूत तो ट्विटर पे मौजूद है, आप मैरिड वक्त अपनी गाड़ियां भर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी मोहतात ठीक है फरमाएं और दायरे में रहें। बहुत मुनासिबत के साथ बात करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं सबूत है, रजा अरुण साहब कह रहे हैं आप इल्जाम ना लगाएं हम पर, इस तरह जलसों में आप सबूत लेके जाएं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना। बेहतर होता आरिफ अलवी साहब शुरू से मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करते। शुरू में मैंने वो वीडियो दिखा थी, उस पर अगर वो खुद कमेंट करना चाहते क्योंकि उनके पार्टी के सदर हाशमी साहब ने उसको क्रिटिसाइज किया। बहरहाल उन्होंने मैं लेट ज्वाइन किया, मौक़िफ़ आ गया। आपने रजा अरुण साहब की राय के ऊपर सुन ली। शाहजेब खान तक इस प्रोग्राम से जा दीजिए, आप देखिए।